إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. اس موضوع کے بارے میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن ہم اس پر بولتے کم ہیں. وہ موضوع کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کا حساب لے گا. جب حساب لے گا تو قیامت کے دن ترازو ہوگا جس میں تولا جائے گا. تو کیا ترازو ہے، وہ کیسا ہے، اس میں کیا اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کو تولا جائے گا. انشاءاللہ ان عناصر پر آج ہم خطبے میں آج کے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے چونکہ 1453 یہ سال ختم ہو کے 1440 محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسی لیے ایک دو بات اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. یہ بات بھی ہے کہ آئندہ جمعہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم پڑے گی، اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ بتائیں گے کہ ہم جیسے جیسے ہم اپنی عمر کو گزار رہے ہیں، ہم میں سے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم نے ایک سال کو الوداع کہا. حقیقت کیا ہے؟ انسانی زندگی ایک دم پانی کے بلبلے کی طرح ہے. جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. تو گزشتہ جو سال گزرا ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا؟ گزشتہ سال ہم نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمارا نام اعمال وزن ہو جائے؟ ہم نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمارا نام اعمال اللہ کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا؟ یہ سوچنا چاہیے امت کو کہ ہم نے ایک سال کو الوداع کہا، ہم اپنی موت کے قریب ہوئے، قیامت کے قریب ہوئے. ایسے وقت میں امت کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم موت کے جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایک سال کو الوداع کہتے جا رہے ہیں، تو ہم کو اپنی زندگی کا مکمل طور پر جائزہ لینا چاہیے. معزز حاضرین، آنے والے جمعہ کو ہم کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. لہٰذا ہم جمعرات کی شام میں رات میں سحری کریں اور جمعہ کا روزہ رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، کیوں؟ اس کا تعلق حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے. روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظالم جابر سرکش بادشاہ فرعون کو ڈبویا تھا. دنیا سے چلا گیا، دھرتی کا بوجھ ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا. اسی طریقے سے ہم کو بھی اس سال کا روزہ اس محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. معزز حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جیسا کہ جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے زانو اللہ کے نبی کے زانو مبارک کو لگا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنے والے فرشتوں کے سردار، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پیغمبروں کے سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 6 ارکان ہیں. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر. یہ 5واں جو رکن ہے یہ قیامت کا ہے. اور 6 کہا کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ. چنانچہ ہم اسلام کے 4 رکن تو 5 رکن تو جانتے ہیں، یہ شہادتین کا اقرار، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن ایمان کے ان 6 ارکان کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے بھی ہیں لیکن اس کی اصطلاح سے نا واقف ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو لہٰذا ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے قیامت کا واقع ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان پر لے آؤ قیامت کے دن پر. معزز حاضرین، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ ذرا علمی نقطہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے اوپر ایمان لانے کو، آخرت پر ایمان لانے کو جمع کر کے ذکر کیا ہے. اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان قرآن کی کئی آیتوں میں ہے.
جیسے سورہ نساء کی اس آیت میں ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ان دونوں کو کیوں جوڑ کر بتایا گیا؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا یہ اصل میں ترغیب دلانا ہے، دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ لوگوں دیکھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو، اسی طریقے سے اس نے جو جہنم، جو قیامت کی ہولناکیاں بتائی ہیں اس پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ معزز حاضرین، آخرت پر ایمان کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے اللہ کی مخالفت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ کی خلاف ورزی ہم زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کم کرتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہمیں عذاب قبر کا خوف نہیں، اس لیے کہ ہمیں جو ہے قیامت کی ہولناکیوں پر ایمان نہیں ہے۔ معزز حاضرین، قیامت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ رکھنا دوبارہ، یہ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرِ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور یاد رکھو جیسے تم کو دفن کر کے مٹی میں دفنایا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ قبروں سے زندہ بنا کر اٹھائے گا۔ اور معزز حاضرین، قیامت کی ہولناکیاں، آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے بڑے بڑے پیغمبر کانپ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا سورہ شعراء میں اللہ نے نقل کی ہے، اللہ اس میں فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فرماتا ہے اے میرے رب تو اس دن مجھے رسوا نہ کر جس دن سارے بندے اٹھائے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کا انعام جتنا بڑا ہے اس کے دن ہونے والا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ دنیا میں اگر ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو ہم کبھی جو ہے چہرے پر کپڑا ڈال کے چھپ جاتے ہیں یا کسی دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، لیکن محشر کا میدان ایسا ہوگا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی وہاں ہمپ ہوگا اور نہ کہیں چھپنے کی جگہ ہوگی، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوگا جس میں کھڑے ہو کر ہم سب کو رب العالمین کی عدالت میں گواہی جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ اور معزز حاضرین، قیامت کی ہولناکیاں اتنی خطرناک ہیں، قیامت کے دن ہونے والی جو چیزیں اتنی خطرناک ہیں، اگر ہمارے گھروں میں کبھی کھکر پھٹ جائے یا کوئی ٹائر بسٹ ہو جائے تو پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ آپ یاد کرو اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سور پھونکنے والے فرشتے کو جو حکم دے گا، اور وہ جب سور پھونکیں گے تو ہمارے کان کے پردے کیا ہوں گے، ہمارے دماغ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس دن کی ہولناکیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ یہ ہمارے زندگی میں بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھو قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرتے رہیں گے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ حضرت ابراہیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبانیں کانپتی رہیں گی۔ یہ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے رب سلم سلم، پروردگار بچا لے بچا لے۔ جب قیامت کی ہولناکیوں سے بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبر کانپ سکتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا جس دن ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے آخرت کو فراموش کیا، آخرت کی ہولناکیوں کو کبھی ہم نے یاد ہی کیا نہیں۔ یاد رکھو جب ہم سوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، یہاں دیکھو پروردگار میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ دعا ہماری موت سے پہلے مانگی جانے والی آخری دعا بن جائے۔ یاد رکھو یہ نرم و نازک بستر پر اے سی میں سونے والے کبھی قبر میں مٹی میں کفن کے ساتھ ملا کر جب ڈال دیا جائے گا، ہر طرف سے کیڑے مکوڑے سانپ سب آئیں گے تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ لہٰذا ہر دن بستر پر جانے سے پہلے روز قیامت کو یاد کرو، اور یاد رکھو جب بندہ اٹھتا ہے تو اللہ کی نبی نے کیا دعا سکھائی؟ کہا الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، حالانکہ اس نے مجھے مار دیا تھا، اور دیکھو اٹھتے وقت پھر کہتے ہیں میں اٹھا تو ہوں لیکن اسی کے پاس جمع ہونا ہے ہم سب کو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور معزز حاضرین، قیامت کی ہولناکیاں بڑی خطرناک ہیں، اور خصوصاً مکی دور کی صورتیں پڑھو آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ آخرت کا کئی جگہ تذکرہ فرمایا۔ ہر صورت کو پڑھو، ہر صورت ہمیں آخرت کی یاد دلاتی، خصوصاً مکی دور کی 80 سے زیادہ صورتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں مومنو آخرت کو فراموش مت کرو، اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو، دنیا میں ملنے والے آرام کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب عارضی ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی اصل میں حقیقت میں زندگی ہے۔
معزز حاضرین، دنیا میں کوئی بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جتنے زندگی لکھا ہے اتنی زندگی گزارنے اس کو جانا ہے. کوئی 40 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 90 سال میں جا رہا ہے، سب کو جانا ہے. اور ہم یہاں زندگی میں ایک ایک لمحہ جو ہے اس زمین پر گزاریں گے اس کو کل نامہ عمل کی شکل میں اپنے سامنے پائیں گے. اور آج کے زمانے میں CCTV کیمرہ ہے، آپ دیکھیں گے کتنے سال پہلے حادثہ ہوا اس کی فوٹو یوٹیوب میں ہے. ان تمام سوشل میڈیا کی ایجادات نے تو آخرت کو ہمارے ذہنوں میں اور پکا کر دیا ہے. جب انسان آج سے 50-60 سال پہلے کے واقعے کو جو ہے محفوظ کر سکتا ہے، وہ ذات کیسے ہوگی جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا؟ اس کا علم کیسے ہوگا جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا؟ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا علم تھا اور آخرت کا بھی علم بھی مکمل طور پر اس کو ہے. سورہ کہف آپ نے پڑھی، ہر جمعہ اس کو پڑھتے ہیں. اس آیت پر کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی آدم کا بیٹا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو اپنے سامنے اپنے عمل کو پائے گا. اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جب انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے پائے گا تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہم دنیا میں اپنی برائیاں چھپا کر پھر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا جملہ کہا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دنیا میں ظاہر کر دیتا دنیا میں کوئی بھی عزت سے جی نہیں پاتا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کے گناہ کو ظاہر کر دے، دنیا والوں کے سامنے کمپیوٹر کی طرح بتا دے، نہ مجھے عزت ملے گی نہ آپ کو عزت ملے گی. عزت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے گا. جب نامہ اعمال کو دیکھے گا کہے گا آدم کا بیٹا کیا ہو گیا ہے یہ میرے نامہ اعمال کو، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتا ہے نہ بڑی چیز چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری ہر چیز لکھی ہے. یاد رکھو جب مرتے ہوئے ہم درد سے کراہتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے. جب انجیکشن پڑتا ہے درد ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ بھی لکھا جاتا ہے. لہٰذا جب درد کی کراہٹ کو اللہ تعالیٰ لکھ سکتا ہے تو کیا ہماری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ نہیں سکتا؟ معزز حاضرین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے کام کرے گا اس میں سے حساب و کتاب لینے کے بعد انسان ایک ترازو قائم کیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی اس آیت میں فرمایا، کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہا قیامت کے دن ہم جو ہے ترازو کو قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے نفس پر بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ اگر کسی نے برائی نہیں کی تو اللہ برائی نہیں لکھے گا، اگر کسی نے بھلائی کی تو بھلائی کو چھوڑے گا نہیں، رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور یاد کرو اس آیت کو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہم اس کو لے کر آئیں گے. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ دال میں کتنی رائی گھومتی رہتی، دیکھیں آپ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم برائی کرو نیکی کرو اللہ تعالیٰ فرماتا اس کو لے کر آئیں گے. اتینا بہا، ہم اس کو لے کر آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے کے لیے بڑے جو ہے باریک بی سے کام لیتے ہیں. دنیا میں ایک تاجر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی بزنس مین اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کی ذات دھوکے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدم کے بیٹے سے حساب لے گا. اس دنیا کا آغاز جب سے ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کا جو ہے لے گا. معزز حاضرین، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ عمل بھاری ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو ترازو میں رکھے گا بہت بھاری ہوگا. اور بعض آیت میں آیا بعض لوگوں کا نامہ عمل ہلکا ہو جائے گا. ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑے پتے کی بات کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، کہتے ہیں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے. یہ قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ عمل بہت بھاری ہوگا، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ عمل ہلکا ہو جائے گا.
فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ اب دیکھو ہم ان تینوں میں سے کون سا اس پر لینا چاہتے ہیں؟ گراؤنڈ میں مقابلہ ہو رہا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے تو تالیاں کیسی بجتی ہیں؟ قیامت کے دن کی اس ہولناکی کو سوچ کر دیکھو، اگر کسی کا نام اعمال وزندار ہو جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا۔ اگر قیامت کے دن اگر کسی کا نام اعمال ہلکا ہو جائے اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ لیکن دونوں کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی برائیاں نیکیاں برابر ہیں، نہ جنت کو جا سکتے نہ جہنم کو جا سکتے۔ بیچ میں اعراف ایک جگہ ہوگی، وہاں کھڑے ہو کر ان کا حساب و کتاب لے جانے کے بعد ہی جو ہے ان کو بھیجا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں اور سورہ مومنون میں فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا جن کا نام اعمال وزن ہے بڑی بھاری کامیابی ہوگی۔ معزز حاضرین خواتین اسلام، ہمارے گھروں میں 10th کا +2 کا رزلٹ آتا ہے تو گھر میں کیا جشن ہوتا ہے؟ غیر مسلم کیا جشن کرتے ہیں؟ لڈو کھلاتے ہوئے فوٹو پکڑتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں۔ یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ دنیاوی عارضی زندگی کی کامیابی جس پر ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن حقیقی کامیابی ہوگی۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، تو کہا جس کے نام اعمال وزن ہو جائے گا وہ کامیاب ہی نہیں ہوگا، بڑی کامیابی اس کو ملے گی۔ اور فرمایا ومن خفت موازینہ، جس کا نام اعمال جو ہے ہلکا ہو جائے گا کیا ہوگا؟ کہا اس سے بڑا ظالم اور جو ہے خسارہ اٹھانے والا دنیا میں تو آخرت میں کبھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قاریہ میں فرماتا ہے، کتنے مرتبہ امام کی زبانی ہم نے یہ آیت سنی، اپنی زندگی میں خود پڑھا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہا جس کا نام اعمال وزن ہو جائے گا بڑی دل پسند زندگی میں ہوگا۔ اور کہا ومن خفت موازینہ، جس کا نام اعمال ہلکا ہو جائے فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ معزز حاضرین، آپ یاد رکھیں قیامت کے دن نام اعمال جو وزنی ہوگا وہ آخرت میں سب سے زیادہ خوش نصیب، اور جس کا نام اعمال ہلکا ہو جائے وہ آخرت میں سب سے زیادہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ بڑا بد نصیب ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کینسر جیسی بیماری، ٹی بی جیسے بیماری، ایڈز جیسی بیماری، یہ بیماری انسان کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ دنیا میں کبھی ہم جب ہمارا جسم ہلکا ہونے لگتا ہے اس کو وزندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حکیموں کے حلوے کھاتے ہیں، کبھی طاقت کی ٹانک پیتے ہیں۔ یہ ہمارے دنیا کا حال ہے۔ اگر جسم برابر، مرد کا بھی عورت کا بھی، اگر ہم ذرہ برابر بھی ہلکا پن محسوس کریں، کمزوری محسوس کریں، اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے جم کو بھی جاتا نوجوان، لیکن کیا کبھی ہم نے آخرت کے دن اپنے نام اعمال کو اپنے ترازو میں جو ہے ہمارے کو جب بٹھایا جائے گا کیا کبھی ہم نے اس کو وزندار بنانے کی کوشش کی؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال، ہم آپ کو بتاتے ہیں خصوصاً آج کی اس دنیا میں کھانا پینا بہت ہے، ہم جانوروں کی طرح کھاتے ہوتے ہیں، بہت موٹے ہو جاتے ہیں، چلتے بھی کم ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے آدمی موٹا بن گیا ہے، ہلکا ہونے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا انسان اپنے آپ کو وزندار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو موٹے بن کے اپنے آپ کو ہلکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال وزن کرے گا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور علی رضی اللہ عنہ نے بڑے پتے کی بات کی، کیا فرمایا؟ لوگو آج عمل ہے حساب نہیں ہے، آج عمل ہے تمہاری آنکھ کھلی ہے جو ہے حساب نہیں ہے، لیکن کل کا دن کیا ہوگا؟ کل حساب ہے عمل نہیں۔ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، لیکن کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ نے ہماری آنکھ کھلی رکھی ہے، اللہ نے صحت و عافیت دی ہے، اللہ نے اچھا جسم دیا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر ہم نے آپ کو اپنے رب کو ناراض کرنے کی زندگی گزاری نعوذ باللہ، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو جیسے ہم نے کہا کیمرے جو ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم رتی برابر بھی نیکی کرو گے وہاں پالو گے۔ اگر تم نے روڈ پہ پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹایا اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر تم نے کہیں نیچے گراؤنڈ فلور میں چھپ کر رات کے 12 بجے بھی اگر تم نے برائی کی تو کیا کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر برائی کو جو ہے مکمل طور پر جانتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دیکھو حدیث تو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کانپ جائے گا ہمارا جسم، ہمارا دل جو ہے ٹٹولنے لگے گا ہم کہاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، انس خادم رسول ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کی ہولناکیوں میں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، کیا آپ میرے حق میں سفارش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم میرے خادم ہو، تم میرے اوپر ایمان لائے، تم صحابی بن کے پیدا ہوئے، قیامت کے دن تمہاری سپورٹ اور شفاعت کرنے مکمل طور پر میں تیار ہوں۔ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں گا میں؟ یہ لفظ دیکھو، قیامت کی ہولناکیوں میں آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، کہاں تلاش کروں میں؟ یہ حضرت انس کا سوال یہ بتاتا ہے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور پوچھیں گے یا رسول اللہ قیامت کے محشر کے اس میدان میں جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اگر قیامت کے اس محشر کے میدان میں اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پل صراط میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط پر تلاش کرو۔ حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں پل صراط کے اوپر آپ کو نہ پاؤں گا تو کہاں تلاش کروں گا؟ یہ دوسرا سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کرو اگر وہاں تلاش نہیں کرو دوسری جگہ وہ ہے جہاں انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان کے پاس کھڑے ہو کر تلاش کرو۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ پل صراط پر بھی اگر نہ ملے، اگر آپ جو ہے ترازو کے پاس بھی نہ ملے، کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اگر تم دو جگہ کے بجائے تیسری اور جگہ کوئی چاہتے ہو حوض کے پاس آ جاؤ جہاں بیٹھ کر میں اپنے کتاب و سنت توحید پرست لوگوں کو میں کوثر کا جام پلاؤں گا، بدعتیوں سے وہاں ہٹایا جائے گا، بدعتی آئیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے میری امت میری امت، فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین کے نام پر انہوں نے کئی بدعتیں ایجاد کی، لہٰذا بدعتی قیامت کے دن حوض کوثر کا جام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو پلایا جائے گا اس اعزاز سے محروم ہو جائے گا، دھکے مار کر ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو حوض کے پاس تلاش کروں گا، اگر حوض کے پاس نہ ملے تو فرمایا دیکھو ان تین مقامات میں مجھے مل پاؤں گا، ان تین مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ مل نہیں پاؤں گا۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ یہ تینوں مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، ان تینوں مقامات پر انسان مکمل طور پر پریشان ہوگا۔ معزز حاضرین یہ حدیث سنیے اور رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ حدیث دیکھو وہ ترازو کیسا ہے، یاد رکھیں عقیدے کے باب میں اگر کوئی چیز حدیث کی ہمارے عقل میں نہ آئے تب بھی اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو میزان اور ترازو رکھے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان دونوں میں زمین آسمان کو بھی تول سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین سے آسمان تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہے، یہ ساتوں زمین تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ قیامت کا وہ ترازو کیسا ہوگا جس کے بارے میں صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین آسمان کو تولنا بھی ہوگا تو ان ترازو میں تولا جا سکتا ہے۔ کیسا ہوگا وہ ترازو؟ یہ ترازو رکھا جائے گا، سب سے پہلے ترازو کے قریب میں فرشتے ہوں گے۔ ترازو کے قریب میں کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ یا ربی لمن یزین ھذا، فرشتے کہیں گے نورانی مخلوق، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی مخلوق۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ میزان کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں رکھے گا نورانی آسمانی مخلوق کہے گی لمن یزین ھذا، اے پروردگار اس میزان میں تولے گا کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ لمن شئت من خلقی، فرمائے گا میں نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو تولوں گا،
اس میں کون؟ فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے. کہا میں اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہو اس ترازو میں تولوں گا. فرشتے کام جائیں گے، کہیں گے سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. فرشتے کیوں جواب دے رہے ہیں؟ فرشتوں کو ڈر ہے، اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کی عبادت صحیح نہیں کی، اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس ترازو میں بٹھا کر تولے یا ہمارے اعمال تولے، اگر ہم جو ہے فیل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والی آسمانی نورانی مخلوق اتنا ڈر سکتی ہے، ہم کو اور آپ کو جو ہے اپنے ترازو کے بارے میں اور اپنے اس کے بارے میں کیسے کرنا چاہیے؟ معزز حاضرین، معلوم ہوا قیامت کے دن ترازو ہوگا. وہ ترازو کیسے ہوگا؟ جو ہم دیکھتے ہیں کبھی جو ہے دکانوں میں ترازو ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی لاریوں کو ویٹ بریج کے نام سے تولا جاتا ہے، اتنے بڑے دہیں گے، اس کو دیکھ کر ہم جو ہے بہت یہ ہوتے ہیں. لیکن امام احمد رحمہ اللہ اور دوسرے سلف صالحین کہتے ہیں قیامت کے دن ترازو ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترازو کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ترازو کا تذکرہ کیا. جس نے ترازو کو رد کیا گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے قیامت کے دن میزان ہوگا، یعنی ترازو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم کرے گا. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرما کرتے تھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، ان چیزوں میں ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا ترازو اور میزان بھی ہے. جس نے ترازو پر ایمان لایا گویا وہ اللہ پر ایمان لایا، اور جس نے ترازو کا انکار کیا گویا اس نے کفر کیا. ابن بطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے قیامت کی ہولناکیوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور قیامت کے دن جو ترازو اور میزان ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. معزز حاضرین، ترازو میں تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا، اور ترازو میں کیا رکھا جائے گا وہ ہم بتائیں گے. ترازو میں انسان کو تولا جائے گا یا عمل کو تولا جائے گا؟ جب تولا جائے گا تو انسانوں کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ ہوگا. دنیا میں ہم نے کیا کام کیے، ہم نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ترازو میں ہم وزندار ہو جائیں، ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ترازو میں اللہ کی نظر میں ہم ہلکے ہو جائیں. یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن مجھے جہنم یاد آ گئی، میں زار و قطار رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ یہ حدیث ذرا غور سے سنیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بی بی عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے فرمایا 3 جگہ کوئی انسان دوسرے کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہماری بیوی جو ہے جب بیمار ہوتی ہے تو ہم ہسپتال لے جاتے ہیں، اگر بیٹے کو پیسے کم ہوا تو باپ سپورٹ کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بیوی کوئی شوہر کو کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کوئی باپ کے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن آدمی نیکی کو ترسے گا، اگر برائیاں ہیں تو حسرت کے علاوہ پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ترازو میں تولا جاتا رہے گا نامہ اعمال کو، اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. ہر ایک آدمی دیکھتا رہے گا اپنی آنکھوں سے. کیا دیکھتا رہے گا؟ میرا عمل نامہ اعمال ترازو میں رکھا جا رہا ہے تو ہلکا ہو رہا ہے یا وزن ہو رہا ہے، وہ دیکھتا رہے گا. معزز حاضرین، کیسا ہوگا قیامت کے دن ترازو؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تو ترازو رکھے گا، اس کو 2 پلڑے ہوں گے. جیسے ہمارے سوسائٹی میں ایک میں بٹ رکھ کے ایک میں رکھا جاتا ہے ویسے ہی 2 پلڑے ہوں گے. اتنی بات تو جو ہے احادیث سے ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے. میرے حاضرین، آپ سوچو ایک چھوٹا پروگرام چلاؤ کتنا پریشان ہوتے ہیں، والنٹر رکھو، ادھر رکھو، ساؤنڈ باکس رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے ہوگی؟ آدم کی پیدائش سے لے کر
قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے تمام کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ ڈپو میں چاول گیہوں شکر لینے چلے گئے کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایک ایک کو تول کے ڈالتا اتنا وقت ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسے نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بس گزرتے لمحوں میں پلک جھپکنے کے برابر سارے انسانوں کا حساب لے گا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں قیامت کے دن دنیا کی پوری مخلوق کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اللہ نے اس کو سورہ لقمان میں یوں فرمایا وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا دنیا میں سارے لوگوں کو پیدا کرنا، سارے لوگوں کو اٹھانا مجھے ایک انسان کی طرح ہے۔ دنیا میں سارے لوگوں کو پیدا کرنا، سارے لوگوں کو قبر سے اٹھانا مجھے ایک انسان کی طرح ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی مختصر سے مدت میں سارے انسانوں کا حساب لے گا۔ معزز حاضرین، اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ترازو میں انسانوں کو تولے گا، انسان کو خود کیا اٹھا کر بٹھائے گا یا اعمال تولے گا؟ اس بارے میں علماء کے 3 اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ فرمایا علماء نے کبھی ایسے ہوگا انسان کا خود عمل تولا جائے گا، مثلا اس کے اچھے اخلاق ہیں، اخلاق کو تولا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اہل علم نے کہا، فرمایا انسان کا نام اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ اٹھا کر رکھا جائے گا۔ یہ 2 ہوئے۔ تیسرا، بعض اہل علم نے کہا انسان کو خود اٹھا کر بٹھائے گا ترازو میں۔ کیا حل ہوگا؟ ہمارے اخلاق تولے جائیں، ہماری عبادتیں تولی جائیں قیامت کے دن، یا ہمارے نام اعمال تولا جائے، یا ہم کو اٹھا کر بٹھا کر خود تولا جائے گا؟ تینوں کے لیے دلائل کتاب و سنت میں ہمارے لیے موجود ہیں، جیسا کہ بخاری کے سب سے آخری حدیث ہے، بخاری آپ نے پڑھی ہوگی، سب سے آخری حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دیکھو 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، انسانی زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ یہ دیکھو حدیث، فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنا ہی جملہ فرمایا، یہ 2 جملے ہیں نا، یہ دونوں جملے اللہ کو بہت پسند ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزندار ہوں گے، اور جو ہے فرمایا زبان پر بہت آسانی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنے کے لیے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ امام بخاری کی سمجھ پر قربان جاؤ، صحیح بخاری پوری لکھی، حدیث کو آخری بیان کیا، یہ حدیث کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہا یہ 2 جملے اللہ کو بہت پسند، زبان پر ہلکے اور قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ نے اپنی کتاب میں آخری میں اس کو کیوں رکھا؟ جواب دیا جیسے یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم قیامت کے دن میزان میں بہت وزنی ہوں گے، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے میری کتاب بھی انشاءاللہ ترازو میں بہت بھاری ہوگی۔ بہت بڑا جملہ کہا، جیسے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے اللہ کے نزدیک ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ میری حدیث کی کتاب صحیح بخاری قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت وزنی ہوگی۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں اس کو تولا جائے گا، ایک تو روایت یہ، دوسری بات یہ ہے انسان کے جو اعمال کا رجسٹر ہے اس کو تولا جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، صحیح روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، حدیث غور سے سنیے، قیامت کے دن میری امت سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، کیا ہوگا؟ اس کے نام اعمال کو اٹھایا جائے گا، ہر ایک کارڈ کا کتنا وزن ہوگا، کتنا لمبائی ہوگا، فرمایا اس کے 100 کارڈ ہوں گے، اس کا جو رجسٹر ہوگا اس کے اندر 100 کارڈ ہوں گے، ہر ایک کارڈ کی لمبائی ہماری نگاہ جہاں تک ہے وہاں تک جائے گی، ہماری نگاہ جہاں تک ہے وہاں تک ایک ایک کارڈ ہوگا۔ بندہ جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں 90 کارڈ میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا شاید آج میں قیامت کے دن سب سے بدبخت میں انسان ہوں، شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا اور رب العالمین ہو سکتا ہے مجھے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا دیکھو یہ تمہارے 90 کارڈ میں تمہارے برے اعمال ہیں، اگر میں چاہوں تو میں تم کو جہنم میں جھونک سکتا ہوں، دیکھو یہ کارڈ ہے۔ اللہ فرمائے گا اے انسان دیکھ، وہ کارڈ میں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کارڈ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے لوگوں ادھر آؤ،
فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ادھر آؤ، 90 پنوں کارڈ کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. حدیث ایسی ہے، 90 پنوں کارڈوں کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو اور یہ کارڈ کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ جس ایک کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا 90 پنوں کارڈ پر بھاری ہو جائے گا. یہی عقید توحید ہے. اگر ہم نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے عمل ہلکے ہو جائیں گے. اگر ہم نے شرک نہیں کیا، توحید کیا، ایک کارڈ 90 پنوں کارڈ پر بھاری ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ 90 پنوں کارڈ اڑنے لگیں گے، ایسے اڑیں گے، اور ایک کارڈ جو ہے تمام کارڈوں پر بھاری ہو جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک کارڈ کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجے گا. محترم حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ایک پلڑے میں یہ کارڈ رکھا ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، لا الہ اللہ کا نام ہے. فرمایا یہ کارڈ جس میں اللہ کا نام ہے اس سے بھاری دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہیں. آج دیکھو ہم دشمنان اسلام کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس شرک ہے، ہمارے پاس بدعت ہے، ہمارے پاس خرافات ہے. اگر ہم نے توحید کو گلے لگایا ساری دنیا والوں کو ڈرا سکتے ہیں. ہم نے شرک کی گلدل میں پھنس گئے، خرافات بدعتیں آ گئی، ساری دنیا والوں سے نعوذ باللہ ڈرنے کا وقت آ گیا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عمل کو تولے گا. بعض نے کہا کہ نام اعمال تولے گا. ایک روایت تو یہ آئی انسانوں کو خود اٹھا کر بٹھائے گا. کون بٹھائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کون بٹھائے گا؟ وہ ترازو تو اتنا بڑا ہوگا جیسے ہم نے کہا زمین و آسمان کو تولا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ہوگا. اس میں کیسے بٹھایا جائے گا؟ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا. اس کا مقام و مرتبہ دنیا میں بڑا ہوگا، اس کا عہدہ بھی بڑا ہوگا، بڑا موٹا ہوگا. اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے فرشتے. کس میں؟ ترازو میں. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا موٹا آدمی ترازو میں بٹھایا جائے گا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا حال؟ ہمیں دنیا میں موٹے بن جاؤ، دبلے رہو، توحید رہو بہتر ہے. موٹے ہو جاؤ، خرافات میں شرک میں پڑ جاؤ، ایسی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. فرمایا ایک موٹا آدمی جسمانی طور پر موٹا ہے، اس کے اندر شرک ہے، خرافات ہے، بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ایسے آدمی کو بٹھایا جائے گا تو فرمایا کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے دیکھو یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ترو تازہ قرآن دیکھنا جیسے اترا ویسے دیکھنا چاہتے ہو ابن مسعود کا قرآن سن لو. یہ ابن مسعود ہیں، ایک دن بڑے باریک پنڈلیوں والے مدینے میں چلتے تو ہوا سے ادھر ادھر ہو جاتے، اتنے باریک. مسند احمد کی روایت، ترمذی میں ہے روایت ہے، چلتے ہوا سے لڑکتے. آج کا کوئی آدمی ہوتا بولتا ہوا سے لڑک جا رہا تو. ایسا تو صحابہ نے کہا. ایک دن یہ مسواک کے درخت پہ چڑھے، نیچے گر گئے، لڑنے لگے. کیا ہو گیا؟ وہ جو ہے لڑکنے لگے ہوا سے. صحابہ نے مذاق اڑایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہوا سے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم تعجب کرتے ہو، قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا یہ ابن مسعود ترازو میں. یہ ابن مسعود قیامت کے دن احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا. علماء کہتے ہیں جیسے موٹے آدمی کو وزن کیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوا، ابن مسعود کو تولا باریک پنڈلیوں والا، لیکن قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا. ان دونوں روایتوں کر علماء نے کہا اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود تولے گا.
جہاں ہم دنیا میں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا وزن درست کر لیتے ہیں، کبھی اس ترازو میں اپنے آپ کو وزن دار کرنے کے لیے دنیا میں مکمل طور پر اعمال کرو۔ معزز حاضرین، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کو تولے گا، عمل کے رجسٹر کو تولے گا، کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو خود تولے گا۔ اس کے بارے میں یہ بات جو آئی تو اس کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو تولا جائے گا، بعض کہتے ہیں عمل کو، بعض کہتے ہیں اس کے عمل کے رجسٹر کو۔ علامہ ابن کثیر الحکمی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کبھی انسانوں کو تولا جائے گا، کبھی جو ہے اعمال نامے کو تولے گا، کبھی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاق کو خود رکھ دیں گے۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن ترازو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو ہے کوئی ایسی مشین بنائے جسے اٹھا کر جنت جہنم میں بھیج دے۔ یہ قیامت کے دن ترازو کیوں رکھا جائے گا، اس بارے میں علماء نے 5 وجوہات بتائیں۔ وہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو بیان کر کے لوگوں کو بتائے گا، لوگوں دیکھو تمہارے ہر علم، تمہارے ہر عمل سے ہمیں واقف ہیں، تم دنیا میں چھپ چھپ کر جہاں نیکیاں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، مجھے مکمل طور پر اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرے گا۔ دوسرا چیز کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا۔ وہ روایت تو آپ نے سنی ہی ہوگی، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے توریت میں پڑھا ہے اللہ نے قیامت کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو یہ 7 آسمان اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گے، یہ 7 آسمان اللہ کی ایک انگلی پر، یہ 7 زمین اللہ کی ایک انگلی پر، پوری مخلوق ایک انگلی پر، 7 سمندر ایک انگلی پر، سارے درخت ایک انگلی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں کیسے ہوں گی؟ ایک انگلی پر ساری مخلوق آ جائے، ایک انگلی پر 7 سمندر، ایک انگلی پر 7 زمین آ جائے، 7 درخت، 7 جو ہے سمندر آ جائیں، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا کر ہلائے گا، ایسے اور کہے گا دنیا میں کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ دنیا میں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے کہاں ہیں؟ آج تو بادشاہ میں ہوں نا، آج تو جو ہے دنیا اور آخرت میں زیادہ تکبر کا مستحق میں ہوں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس یہودی عالم نے کھڑے ہو کر توریت کا حوالہ دے کر بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا اٹھے کہ میرے رب کی قدرت ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ترازو کیسے قائم کرے گا، کس کو تولے گا؟ جہاں جہاں علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں وہاں ایک جملہ لکھا، لا يقدر قدره عند اللہ، فرمایا ترازو کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، 1000 بیانات سن لو، ترازو اس میں انسانوں کو تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا، اس کا صحیح اندازہ رب قدیر ہوئی کو ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن ترازو رکھ کے اللہ تعالیٰ اور ایک بات بتانا چاہتا ہے، وہ کیا؟ تم میں سے نیک کون ہے، برا کون ہے؟ تم میں سے محسن نیک کون ہے، تم میں برا کون ہے؟ اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن ملنے والی عزت سب سے بڑی عزت ہے، قیامت کے دن ملنے والی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دنیا میں رب کو راضی کرنے والے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ مدعو حاضرین، دنیا میں اگر ہم سے ہمارا کوئی دوسرا اٹھ جائے، ہم اس کو منانے کتنی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہو جائے کبھی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ترازو قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات بتانا چاہتا ہے، وہ کیا؟ دنیا میں تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے نیکیاں کی نا، نیک آدمی اپنے نام اعمال کو پا کر خوش ہو جائے گا۔ کیسی خوشی ہوگی؟ دنیا میں اگر پاسپورٹ مل جائے، ویزا آ جائے، کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے زندگی کا پورا عمل کا رجسٹر پورا ہم جب دیکھیں گے کتنی خوشی ہوگی مومن کو۔ اللہ نے سورہ حاقہ میں اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا جب آدمی اپنا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا تو کہے گا ہاں ایک دن مجھے اپنی زندگی میں یاد آیا کہ اب میں اپنے نام اعمال کو دیکھ کر رہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوتی آج۔ اور جو 10 کا رزلٹ آئے، +2 کا رزلٹ آئے، فوٹو پکڑ کے واٹس ایپ پہ سب ڈالتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن نیک آدمی جب اپنے عمل کو دیکھ لے گا تو اپنے لوگوں کو بلا کر کہے گا لوگوں دیکھو دیکھو یہ میرا عمل ہے، یہ میرا عمل دیکھو، میرے رب نے میرے ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا، میرے رب نے میری ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا، آج میرا رب میرے سے خوش ہے، اور سب سے بڑا جو بدلہ دے گا وہ جنت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اسی طریقے سے
ایک کافر آدمی جو ہے جو اللہ کے نافرمان ہوگا، جب نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش یہ نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ ہوتا، کاش میں یہ نام اعمال نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، میرا مال بھی کام نہیں آیا، بیوی بچے بھی کام نہیں آئے، دنیا کا کوئی عہدہ اور پوسٹ بھی کام نہیں آیا، ہم دنیا میں سیکریٹری بھی تھے، دنیا سی ایم بھی تھے، پی ایم بھی تھے، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، جب مر جاتا ہے تو کچھ بھی کام نہیں آتا، قیامت کے محشر کے میدان میں کیا کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھ کے مومن کو خوشی کا تحفہ دے گا، اور جو ہے جو کافر ہوں گے ان کو غم کا تحفہ دے گا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اور ایک بات ہے وہ کیا؟ ترازو قائم کر کے اللہ تعالیٰ حجت پوری کرے گا، رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں اگر کوئی سینگ نہیں رکھنے والا جانور، اگر سینگ رکھنے والا جانور سینگ نہ رکھنے والے جانور کو مار دے، اس کا یہ بدلہ قیامت دلا جائے گا۔ ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ کتنوں کا ہم نے حق مارا، ہم نے کتنے جائیداد ہڑپ کر لیے، کتنا مال ہم نے کھایا۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کے 2 بکریوں کو لایا جائے گا، 2 بکریوں کو لایا جائے گا، ایک بکری سینگ والی ہوگی، دوسری بکری بے سینگ والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سینگ جس کو نہیں ہے اس سے کہے گا اے بکری، یہ سینگ والی بکری نے تم کو دنیا میں مارا تھا نا، آج بدلہ لے لو اس کا، آج بدلہ لے لو اس کا، اور اس کے بعد دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جانوروں میں ہونے والے ظلم کا بدلہ قیامت میں دلوائے گا، ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا سوچنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، آخری میں ایک بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے نا اس وقت بھی اپنے ترازو کو یاد کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث سے مستدرک حاکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، رب تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ اور سوتے ہوئے کہتے تھے رب میرے میزان کو، میرے ترازو کو قیامت کے دن تو بھاری کر دے۔ لہٰذا جب بھی ہم سونے جائیں، کھاتے ہوئے فلم دیکھتے ہوئے سو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسرت موت ہو جائے، تو اسی لیے سونے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، وضو کر کے سو جاؤ اور یہ دعا کر کے سو، رب میرا جسم تو ہلکا ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن میرے ترازو کو، میرے نام اعمال کو وزندار بنا دے۔ بندہ یہ دعا کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کون سی چیزیں ترازو میں وزندار ہوتی ہیں، ہم اس کو کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث میں ترازو کے تعلق سے، میزان کے تعلق سے جتنی باتیں جو آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وزندار بنا دے۔ جب ہم کو تولے گا قیامت کے دن، اپنے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہمیں وزندار بنا دے، اور ہمیں دنیا میں ایسے اعمال سے بچا کر رکھ جو اللہ کی نظر میں ہم کو گرا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کام سے بچا کر رکھے جس کی وجہ سے اللہ کے ترازو میں ہم ہلکے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعني لما في الهدى والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وأكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يمن كتاب